نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے ویلاگ کے اندر میں نے اپنے عمل میں تاثیر پیدا کرنے کے لیے ایک اپنا ذاتی مجرب عمل بتایا تھا، جو آپ حضرات 10 محرم پھر 13، 14 کو 13، 14 اور 15 تاریخ کو کریں گے اسلامی مہینے کی۔ تو میں نے کچھ اور چیزیں بھی بیان کرنی تھی، لیکن کیونکہ ان دنوں میں کچھ سوالات بھی ہیں اور پھر کچھ مریض ایسے آ رہے ہیں جو تجربے کی بنیاد پہ بظاہر جادو جنات ان پہ نہیں ہوتا، تو میں نے چاہا کہ ایسی چیزیں معالجین تک یہ پہنچ جائیں ہمارے ویلاگ کے ذریعے سے، یا بالخصوص وہ لوگ جو ابھی نئے نئے علاج میں بیٹھے ہیں لیکن وہ بیچارے جادو جنات کے اوپر ہی زور رکھتے ہیں اور مریض کو نفع نہیں ہوتا، اور پھر پریشان ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں جی ہمارے عمل میں فائدہ نہیں ہو رہا۔ جس طرح آج بھی میں نے 2 پیشنٹ دیکھے ہیں، پیشنٹ تو میں نے بہت سارے دیکھے ہیں لیکن ان میں سے دو میرے سامنے بندے آئے تو بظاہر ان کی کنڈیشن جنات والی تھی۔ یعنی ایک لیڈیز تھی، وہ شور شرابہ کر رہی تھی، اپنے بال نوچ رہی تھی، کپڑے پھاڑنے کی کوشش کر رہی تھی، اچھا وہ اپنے منہ سے بہکی باتیں بھی کر رہی تھی۔ تو میں نے سارے مریضوں کو چھوڑ کے پہلے اس کو بلایا، تو جیسے ہی میرے سامنے آئی میں نے تشخیص کی، تو تشخیص کے اندر اس کا نہ جادو تھا نہ جن تھا، جبکہ مجھے جو اس کے ساتھ تھے، مریض کے ساتھ جتنے بھی لوحائقین، وہ کہنے لگے کہ ہمیں ہر عامل اور ہر بندہ یہی کہہ رہا ہے کہ اس کے اوپر جادو ہے اور جنات ہیں۔ تو اللہ کا شکر ہے، تھوڑا سا میں نے اللہ تعالیٰ نے جو علم دیا ہوا ہے اپنے علم میں سے، تو جب اس سے چیک کیا تو اس پہ ٹینشن تھی، انگزائٹی تھی، اور اس کے اوپر ایک ڈپریشن کا مرض تھا، اس کو جادو جنات کا مسئلہ نہیں تھا۔ میں نے خیر تھوڑی سی جب ان کی چھان بین کی باتوں میں ساری باتیں جب ان کی نکالیں تو وہ بھی مان گئے کہ یہ ٹینشن لیتی ہے۔ خیر تھوڑا سا میں نے بچی کو سمجھایا، بچی پھر تھوڑا نارمل ہونا شروع ہو گئی، اور میں نے اس کے منہ پہ کہہ دیا کہ تمہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، جادو نہیں ہے، جنات نہیں ہے، نظر بد نہیں ہے، تم ٹینشن لیتی ہو۔ اور جب ٹینشن لیتی ہو تو یہ اصول سمجھیں آپ لوگ، جو بھی مرد عورت انسان کوئی بھی جب ٹینشن لے گا تو اس کے یہ اعصاب پکڑے جائیں گے، یہ جگہ اس کی پکڑی جائیں گی، اس کے ہاتھ ایسے محسوس ہوگا کہ جیسے شل ہونا شروع ہوگی، ذہن پہ بوجھ پڑنا شروع ہو جائے گا، اور دوسری اس کی علامت یہ ہوتی ہے کہ بعض دفعہ ٹانگوں سے سانس نکلنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو کیونکہ دماغ کا تعلق ہے ان پٹھوں کے ساتھ، ٹھیک ہے، ہاتھوں کے ساتھ، تو جب دماغ پہ پریشر پڑتا ہے ٹینشن کی وجہ سے تو انسان کے اعصاب پکڑے جاتے ہیں۔ یہ میڈیکل بھی یہی کچھ کہتی ہے، سائنس بھی یہی کہتی ہے کہ آپ جیسے ہی اپنا لوڈ ڈالیں گے سر کے اوپر تو آپ کا جسم وزنی ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اچھا ٹینشن اتنی گندی چیز ہے کہ اسی کی ٹینشن کی وجہ سے بہت ساری چیزیں جو میں نے محسوس کی ہیں، برے خواب لوگوں کو آتے ہیں، اور ایسے خواب آتے ہیں جو جنات جادو کے لوگ سناتے ہیں۔ پھر ٹینشن والا جو مریض ہوتا ہے اس کے اوپر کوئی دوائی اثر نہیں کرتی، وہ ڈاکٹر کیا کرتے ہیں، جو نیرو فزیشین ہوگا یا نیرو سرجن ہوگا وہ اس کو نیند کی گولی دے گا، سکون کی گولی لکھے گا، تو وہ سکون کی گولی کھا کے انسان سویا رہتا ہے، جب تک سویا رہتا ہے ٹھیک رہتا ہے، جیسے ہی اٹھتا ہے تو پھر اس کی علامات شروع ہو جاتی۔ تو میں نے آج جو میں نے پیشنٹ دیکھا تو اس کے بعد میں نے سمجھا کہ یار یہ بہت سارے، کیونکہ میں کیس دیکھ رہا ہوں تو جنات تو ہوتے نہیں ہیں، جادو ہوتے نہیں ہیں، تو اب اس طرح کے سوالات بھی مجھ سے لوگ ویلاگ کے بعد جو میری ویڈیو دیکھتے ہیں وہ سوالات کرتے ہیں کہ بھائی ہماری فلانے کی تشخیص کریں، فلانے کی۔ میں ان سے کہتا ہوں جادو جنات نہیں، تو وہ پھر بحث شروع کر دیتے، بھائی فلانا بزرگ بھی کہہ رہا ہے، فلانا عامل بھی کہہ رہا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ بھائی جو کہہ رہا ہے اس کو کہو علاج کریں، تو اگر ہم کہہ رہے نہیں ہیں تو پھر ہماری بات سنو، سمجھو، اور اس کے مطابق پھر چلو، پھر فائدہ ہوگا۔ تو میری آپ سے گزارش ہے جو آج میں ویلاگ کے اندر آپ حضرات کو سمجھانے لگا ہوں، ایک تو میں نسخہ دوں گا
یہ نسخہ ضرور ہر بندے کو استعمال کروائیں، اور اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں، بتا دیتا ہوں میں آخر میں، کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں، اور اس کے اوپر پابندی بھی کوئی نہیں۔ آپ ہزاروں مریضوں کو لکھ کے دو، بتاؤ، آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی، آپ کے پاس صنعت ہے نہیں ہے، آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں، کیونکہ یہ چیز ہی ایسی ہے کہ اس کے اوپر کوئی مسئلہ پریشانی نہیں ہوتی انسان۔ تو پہلے بنیاد سمجھیں، مریض جنات والے بھی، بعض ایسے مریض ہم نے دیکھے ہیں، جادو والے بھی مریض ایسے دیکھے ہیں، یا بعض پرانی جو مرضیں انسان کے اوپر لاحق ہو جاتی ہیں، جس طرح بخار ہے۔ اب ایک آدمی مسلسل 1 مہینہ بخار میں رہے تو وہ ویسے بھی ٹینشن میں ہو جاتے، یا ایک آدمی کو مسلسل سر میں درد ہے، چاہے وہ سر میں درد جو ہے نا جادو جنات کی وجہ سے ہو یا میڈیکل کی وجہ سے ہو، اب دونوں کی وجہ سے جب اس کا وہ پرابلم حل نہیں ہوتا تو وہ ٹینشن کا شکار ہو جاتے۔ میں نے بہت سارے ایسے مریض دیکھے ہیں جو ابتدا میں تو جادو جنات کے مریض تھے، لیکن ان کا مسئلہ ٹھیک ہوا، لیکن پھر بھی وہ ان کی کچھ طبیعت سنور رہی ہے، پھر کبھی خراب ہو جاتی ہے، لیکن پیچھے کیا تھا کہ وہ ٹینشن تھی۔ کیونکہ جب انسان کے اوپر یہ ذہن رکھیں کہ یہ وجود ہے، اس کے اوپر کوئی بھی مرض گرے گا، روحانی یا جسمانی، اس مرض کے بعد جسم کے اندر نکاہت آتی ہے، کمزوری آ جاتی ہے، جسم کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ جب کمزور ہوتا ہے تو اس کو واپس طاقتور ہونے کے لیے کچھ میڈیسن، کچھ طاقت کی چیزیں کھانی چاہیے۔ اب صرف دم تعویذ پہ زور نہ رکھیں، اس کو کچھ ایسے ٹوٹکا یا ایسا کچھ چیز لکھ کے دے دیں جس سے وہ پاورفل بنے، اس کے سٹمنے میں کمزوری نہ آئے بلکہ مضبوطی ہے۔ جیسے وہ مضبوط ہوگا تو وہ اپنے اعصاب کو مضبوط پائے گا، اس کی نیند ٹھیک ہو جائے گی، اس کا اٹھنا بیٹھنا ٹھیک ہو جائے گا، اس کی سوسائٹی چینج ہوگی، تو پھر وہ آپ کو جلدی رزلٹ ملنا شروع ہو جائیں۔ لیکن آپ صرف تعویذ لکھتے رہیں، مختلف عمل کرتے رہیں، تو اگر آپ نے اس کی سوسائٹی چینج نہ کی یا باقی چیزوں پہ آپ نے توجہ نہ کی تو وہ بندہ آپ کے سر پڑ جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو وہ آپ کا مریض ٹھیک نہیں ہوگا، بلکہ آپ خود الٹا مریض آپ بعض دفعہ معالج کو ٹینشن دے کے چلا جاتے۔ تو میرا یہ تجربہ ہے، آج بھی میں نے یہ تجربہ کیا ہے، میں اکثر یہ مریضوں کو بتاتا بھی ہوں۔ تو میں نے وہ جب اس کی حالت دیکھی بچی کی تو میں سمجھ گیا ہوں یار اس کے اوپر کچھ نہیں۔ اب سب کہہ رہے ہیں جی یہ ہے یہ ہے، میں نے کہا جی کچھ بھی نہیں ہے اس کو۔ اب میں نے اس کو مختصر سا عمل بنا کے دے دیا، اور ساتھ ہی میں نے جو میں نسخہ عرصہ دراز سے استعمال کرواتا ہوں لوگوں کو، وہ چیز میں نے اس کو بتا دی۔ میں نے کہا یہ کرو۔ اب میں یقین سے کہتا ہوں 2 4 6 دن کے اندر وہ بچی بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ کیوں؟ دیکھیں، اگر وہ جائے گی نیرو کے پاس، چاہے سرجن کے پاس جائے یا نیرو فزیشین کے پاس، تو وہ سکون کی گولی اس کو دیں گے۔ اب سکون کی گولی سے وہ سوئی رہے گی، کیونکہ سکون کی گولی سے ٹینشن دور نہیں ہوتی۔ ٹینشن آپ کی دور ہوتی ہے آپ کی اس چیز کو ختم کیا جائے، جو اس کا وہ مرض ہے اس کو مارا جائے۔ اب بہت سارے آپ نے بھی دیکھا کہ جن آدمیوں کو غصہ زیادہ آتا ہے یا ٹینشن لیتے ہیں، ان کا بی پی بھی شوٹ کرتے، اور بی پی جب شوٹ کرتا ہے تو انسان کے وجود میں بہت ساری چیزیں توڑ پھوڑ کے رکھ دیتا ہے، اس کے اعصاب توڑ دیتا ہے، اس کے دماغی جو خلیے ہوتے ہیں ان میں گڑبڑ شروع ہو جاتی ہے، ہارٹ پیشنٹ بھی بنتا ہے بندہ، سانس اکھڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ اب یہ ساری علامات بی پی کی وجہ سے ہوتی۔ اب ان چیزوں کو ہمیں سمجھنا چاہیے، اور سمجھ کے مریض کو تشخیص کر کے پھر اس کے بعد ہم یہ طے کریں کہ اب ہم نے مریض کو کیا چیز دینی جس سے مریض بہتر ہو، اور پھر یہی مریض آپ کے لیے دعا کا بھی ذریعہ بنے گا، آپ کو دعا بھی دے گا، اور آپ کی آگے یعنی اسی کے ذریعے سے باقی مریض بھی آئیں گے۔ لیکن ایک مریض کے اندر آپ خود ہی الجھ گئے، اس کے اوپر جادو نہیں ہے، جنات نہیں ہے، اور آپ دڑا دڑ اس کو تعویذ اور مختلف عمل کر رہے ہیں یا مختلف کارروائیاں ڈال رہے ہیں، اور اس میں آپ خود الجھ جائیں گے، اس کو بھی شفا نہیں ہوگی، اور وہی مریض کل آپ کی جو ہے نا یعنی ذلت کا بھی سبب ہو سکتا ہے، وہ آگے مریض جو باقی اس کے ریفرنس سے آنے وہ بند ہو جائیں گے۔ تو یہ بنیادی چیزیں ہیں جن کے اوپر آپ لوگ توجہ کریں۔ تو اس کے لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ جو عمل میں دینے لگا ہوں، یہ جو نسخہ بتانے لگا ہوں، بہت آسان سی چیز ہے۔ نسخہ کیا ہے؟ ایک چیز ہے، صرف اس کا تعلق صرف معدے سے ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ آپ میرے بہت سارے حکماء سے، بہت سارے ایسے حضرات ہیں جن سے میری دوستی ہے، گپ شپ ہے، میں نے جہاں تک ریسرچ کی ہے، پڑھا ہے کہ انسان کے وجود میں کچھ چیزیں بڑی خاص ہیں، ان سارا وجود ہی خاص ہے، لیکن تا دیر صحیح سلامت رہنے کے لیے، معذوری سے بچنے کے لیے انسان کا معدہ صحیح ہونا چاہیے، جگر صحیح ہونا چاہیے، ہارٹ صحیح ہونا چاہیے، اور دانت صحیح ہونے چاہیے۔ جس آدمی کی یہ چند چیزیں جن کا انسان کیئر کرے اور خیال رکھے اور ان کے اوپر توجہ کرے،
اس آدمی کی جو لائف ہے وہ بڑی پرسکون رہتی ہے۔ اب حکیم لقمان کا بھی ایک قول ہے کہ وہ کیا کہتے تھے اپنے بیٹے کو کہ بیٹا دانتوں کا کام آنتوں سے نہ لینا۔ اکثر ہمارا کیا ہوتا ہے، ہمارے آپ اپنے بھی دیکھ لیں، اپنا بندہ ذاتی تجربہ بھی کرے اور اپنے گھر کا بھی تجربہ کر لے، ہمارا کھانا صحیح نہیں ہے، ہم کھانا کھاتے ہیں جلدی جلدی میں، کھانے کو چباتے نہیں ہیں۔ نوالا لیں چھوٹا یا بڑا، اس کو 2-3 دفعہ منہ میں گھمائیں گے ادھر سے ادھر اور پھر نیچے۔ اب وہ کیا ہے کہ نوالا اب روٹی ہے، ظاہر بات ہے، اب وہ روٹی سخت ہوتی ہے، اب وہ جب معدے میں جائے گی، آنتوں میں جائے گی، تو آنتوں نے اس کو ریزہ ریزہ کرنا ہے، خود زور لگانا ہے۔ اب وہ ریزہ ریزہ ہونے کے بعد معدے میں جائیں گی، اب وہاں سے گیسٹرٹ پیدا ہوں گی، یعنی گیس کی تمام بیماریاں پیدا ہونا شروع ہو جائیں گی، معدہ ڈیمیج ہوگا، السر بھی ہوگا، اس کو کیا کہتے ہیں زخم بھی ہونا شروع ہو جائیں گے، انفیکشن پیدا ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اچھا پھر یہ آنتیں ہیں، یا آپ کو آنتوں کا بھی مسئلہ شروع ہو جانا ہے، آنتیں زخمی ہو جائیں گی، ٹھیک ہے۔ اب یہ سارا لوڈ معدہ اٹھاتا ہے، یعنی آپ جو بھی کھا رہے ہیں، جو چیز بھی آپ کھاتے ہیں، وہ سب سے پہلے معدے میں جاتی ہے اور وہاں سے ریزہ ریزہ ہو کے پھر وہیں سے جو ہے نا اللہ تعالیٰ کا کوئی نظام ہے کہ وہ پھر باقی جسم کے دیگر حصوں میں جاتی۔ اب وہاں گیسٹرٹ پیدا ہو گئی تو گیسٹرٹ نے فوراً اٹیک کرنا ہے دماغ کے اوپر۔ ویسے تو وہ پیٹ میں بھی پرابلم پیدا کرتی ہے، دل پہ بھی اٹیک کرتی ہے، آپ کے کاندھے بھی وزنی کر دیتی ہے، درد بھی ہوتا ہے آپ کو، لیکن دماغ کو زیادہ کرتی ہے۔ جب دماغ گھومے گا تو ایسے مریض ویسے بہکی باتیں بھی شروع کر دیتے ہیں، بی پی بھی شوٹ ہوتا ہے۔ تو اب یہ مین پرابلم کیا ہے؟ معدے کا ہے۔ تو اس معدے کو آپ نے ہمیشہ، آنے والا جو پیشنٹ ہو، جس مریض کو آپ دیکھ رہے ہیں یا جو مریض آپ کا آ رہا ہے، آپ نے یہ توجہ کرنی ہے، دیکھنا ہے کہ آیا اس کا کھانا پینا کیسا ہے، اس مریض کا جو نظام ہے زندگی ہے وہ کیسا ہے۔ آپ لوگوں سے پوچھیں، ٹھیک ہے۔ یا ایک بندہ آپ کے پاس جنات والا، جادو والا آ گیا، آپ نے اس کا علاج کر دیا، اب تشخیص آپ کی کہہ رہی ہے کہ یہ بندہ 80% 90% ٹھیک ہے، لیکن مریض مطمئن نہیں ہے آپ کے علاج سے اور آپ سے، تو آپ فوراً اس کا بیک گراؤنڈ چیک کریں، کیا ہے اس کی سوسائٹی کیسی ہے، اس کے گھر میں ماحول کیسا ہے، ٹھیک ہے۔ آیا یہ بندہ کسی ٹینشن میں تو نہیں ہے؟ یہ تجربے سے، میرا الحمدللہ ذاتی تجربہ ہے، حالانکہ میں نے سارے مریضوں کو چھوڑ کر اس کو دیکھا، لیکن چھوڑا اس لیے باقی مریضوں کو، یعنی اس کو پہلے بلایا کہ وہ شور کر رہی تھی، تو اب ظاہر بات ہے باقی مریض ڈسٹرب ہو رہے تھے، باقی لوگ آرام سکون سے بیٹھ۔ اب میں نے جب اس کو بلایا اور سامنے آتے ہی اللہ تعالیٰ نے مجھے دکھا دیا کہ کچھ بھی نہیں ہے اس کا۔ میں نے مختلف طریقوں سے، جو میرے اپنے طریقے ہیں ان کے مطابق میں نے چیک کیا، تو الحمدللہ وہ لوگ بھی مان کے چلے گئے اس بات کی کہ ہمیں بھی یہ 100% یہی چیز آ رہی تھی، لیکن کچھ لوگوں نے ہمیں باتیں بتائیں اور پھر یہ حرکتیں ایسی کرتی تھی، تو ہم نے بھی، تو الحمدللہ میں نے پھر تھوڑا سا دم کیا، پھر بچی کو سمجھایا، تو وہ بھی جب میرے سے گئی تو وہ شور کے بغیر گئی، شور نہیں کر رہی تھی۔ اچھا اس نے مجھے ایک بات کہی، بچی نے مجھے کہا، مجھے پیر صاحب نے نام لیا کہ کچھ دن پہلے یہ لے کے گئے تو انہوں نے مجھے کہا تیرے اوپر بہت بڑا دیو ہے، میں معالجین سے ایک درخواست کروں گا۔ چند دن پہلے ایک اور مریضہ تھی، اس کو ایک عامل نے یہ کہہ دیا کہ تو مرنے لگی ہے، تیرے دن بہت تھوڑے رہ گئے۔ یار اللہ کے بندہ یہ تو سوچ لے کہ میں مریض کو اپنے منہ سے کون سے لفظ کہنے لگا۔ پہلی بات یہ ہے کہ معالج کو ہمیشہ مثبت بات کرنی چاہیے اور ہمیشہ خیر والا لفظ اپنے منہ سے نکالنا چاہیے، یعنی مجھے وہ علم بتا دو، مجھے وہ کشف بتا دو، یا مجھے وہ الہام بتا دو جس سے یہ پتہ چل جاتا ہو کہ یہ بندہ تھوڑی دیر میں مر جائے گا۔ سب فضول باتیں۔ آپ کے علم میں اگر یہ بات آ بھی رہی ہے، اگر آپ کے سامنے یہ چیز کھل رہی ہے، تو یہ شیطانی بھی تو ہو سکتے ہیں، کیونکہ شیطان کیا کشف کے اوپر بھی تصرف مارتا ہے، الہام کے اوپر بھی اپنا تصرف مار دیتے ہیں۔ شیطان ہے، وہ اپنا وار تو مارتا ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ وہ بچی جس کو یہ کہا گیا کہ تو مرنے لگی ہے، تیرے اوپر جادو جنات نہیں ہے بلکہ تیرا وقت تھوڑا ہے، اس لیے تجھے یہ دردیں شروع ہو گئی ہیں، تو مرنے لگی۔ اب یقین جانے جب وہ ادھر ادھر سے گھوم کے میرے پاس لائے تو میں نے جیسے ہی دیکھا، میں نے کہا اس کو ٹینشن ہے۔ اب جب ٹینشن ہے، میں نے اس کے گھر والے سے بات کی، وہ بھی نہ بتائیں۔ اس کے بعد اس نے مجھے کہہ دیا، بچی نے مجھے کہہ دیا کہ فلاں پیر صاحب نے مجھے یہ کہا تھا، مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ ایک ٹینشن ہے کہ پہلے میرے یہ جوڑ تھوڑے تھوڑے درد کرتے تھے، تو میں ان پیر صاحب کے پاس گیا تو انہوں نے مجھے کہا کہ تیرے بس 10-15 دن ہے، تو توبہ کر لے، بس کے بعد تو مر جائے۔ تو اس مرنے کا خوف میرے اندر اب اتنا آیا کہ میرے سارے اعصاب درد کر رہے ہیں، میں سوتی نہیں ہوں، میرے ہر جسم کے ہر حصے میں ایسے محسوس ہوتا ہے کوئی سوئیاں مجھے مار رہا ہے۔ میں سر پکڑ کے بیٹھ گیا۔ اچھا جس کا اس نے نام لیا وہ بڑی ہستی ہے، بڑے لوگ ہیں،
بندہ ان کو کیا کہے، میں تو ان کو نہیں کچھ کہہ سکتا یا فون نہیں کر سکتا، لیکن آپ حضرات سے گزارش کروں گا جو معالجین ہیں، اور میں جو لوگ میری ویڈیو یہ ویلاگ سنیں گے چاہے وہ مریض ہیں، ان سے بھی میں درخواست کروں گا آپ اپنے رب پہ یقین کیا کریں۔ جس بندے کے پاس آپ جا رہے ہیں اس کو سبب سمجھیں، اس کو یہ سمجھے کہ یہ ایک بندہ ہے اور اللہ تعالیٰ کا کلام نام مجھے بتا دے گا، باقی نفع یا نقصان صرف میرے رب کے ہاتھ میں اور اس کے اختیار میں، ٹھیک ہے۔ اس کی بات کو 100% ایسی نیگیٹو بات کو دل پہ نہ لیں جس کی وجہ سے آپ کا وجود پگھلنا شروع ہو جائے اور آپ پریشانیوں کو مزید اپنے ارد گرد لے کے آئیں۔ تو میری معالجین سے گزارش ہے کہ پہلی بات ہے اپنے منہ سے خیر نکالیں۔ ذاکر آدمی کے لیے مجھے اپنے استاد محترم جو میرے مرشد تھے جو دنیا سے چلے گئے، جیسے ہی مجھے عمل دیا اور جیسے میرا چلہ کامیاب ہوا تو میرے سر پہ ہاتھ رکھ کے انہوں نے مجھے بہت ساری باتیں کہیں، لیکن ایک بات میں آپ کو بتا، انہوں نے مجھے کہا بیٹا آج کے بعد اپنے منہ سے ہمیشہ خیر کا لفظ کہنا۔ وہ کیسے؟ بھائی ایک آدمی آپ کو کہہ رہا ہے کہ فلانی جگہ گاڑی گری ہے، سب مر گئے، تو نے آگے سے یہ کہنا ہے کہ سب خیر ہوگی، سب ٹھیک ہو جائیں گے، سب بچ جائیں گے۔ اس کی وجہ انہوں نے کہا یہ بات ذہن میں رکھیں، جب انسان کسی مجاہدے سے گزرنے کے بعد جب اللہ تعالیٰ اس کو ایک صلاحیت پیدا کر دیتے ہیں، وہ کھڑا ہو جاتا ہے اس مجاہدے کے اوپر، اس وظیفے کی برکت سے اللہ اس کو کوئی طاقت دے دیتے ہیں، تو اب اس کے لفظ کاؤنٹ ہوتے ہیں۔ جو اپنے منہ سے وہ لفظ کہے گا اگلے کے ساتھ وہی کچھ ہونا شروع ہو۔ میں نے بے شمار تجربہ کیا ہے، ہارے یعنی ایسے لوگ آئے جو لٹے پٹے ہوئے تھے، ایک ہی تسلی دی، میں نے کہا کوئی جادو نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، تم ٹھیک ہو جاؤ گی، یہ نام اللہ کا پڑھو۔ قسم اٹھا کے کہتا ہوں اللہ نے ان لفظوں کی لاج رکھی ہے اور وہ لوگ ٹھیک ہونا شروع ہو۔ تب میری آپ سے گزارش ہے کہ یار خدا کا واسطہ ہے کہ آپ حضرات سب سے پہلے ایک تو معالجین پازیٹیو بات کریں، لوگوں کو ڈرائیں نہیں، ٹھیک ہے۔ ایک بندے پہ جادو ہے تو اس کو کہہ دیں یار جادو ہے، جنات ہے، لیکن یہ کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں، ٹھیک ہو جائیں گے، اللہ کا نام بڑا ہے، آپ اس کو رکھیں۔ اب ایک بندے کو آپ یہ کہہ دیں مر جائے گا تو وہ بیچارہ ویسے ہی سوچ سوچ کے مر جائے گا، اس کو تو ٹینشن اتنی ہو جائے گی کہ اس کو اگر بیماری ایک ہے تو 100 لگنا شروع ہو جائیں گے۔ تو الحمدللہ وہ بچی آج ٹھیک ہے، جس کو کسی نے کہا تھا نا تم مرنے لگی، آج وہ زندہ بھی ہے اور ٹھیک بھی ہے۔ میں نے اس کو بہت باتیں میں نے اس کو بھی ڈانٹا، اس کے گھر والوں کو بھی، اور وقتی طور پہ میرے منہ سے کچھ غلط لفظ بھی ان پیر صاحب کے متعلق نکل کے ان کے سامنے، میں نے کہا یار ایسا کون سا علم ہے جو ہمیں تو نہیں آج تک حاصل ہوا کہ ہم کسی کا فیصلہ کر سکیں کہ یہ آج مرنے والا ہے، یہ کل مرنے والا ہے۔ بھائی مجھے اپنا نہیں پتہ میں کب مروں گا، اگر مجھے پتہ چل جائے تو میں سارے کام نہ چھوڑ دوں، ٹھیک ہے۔ ہاں اتنا میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ایمان والی، عافیت والی، خیر والی موت نصیب کریں گی، یہ میرا رب پہ ایمان ہے۔ تو جب یہ بات اپنے آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی آخرت کی تیاری کرو، کچھ توبہ اور استغفار کے وظائف بتا دو، باقی یہ کہ اس بندے کو یہ بات نہ کہیں، ایک بات۔ دوسری بات کہ ہمیشہ اپنے خیر کے بول ارد گرد رکھیں، مریضوں کو ڈرائیں نہیں، ان کو پریشان نہ کریں۔ آپ کے پاس پریشان بندہ اس لیے آتا ہے کہ اس کی پریشانی حل کی ہو، آپ اس کو بوجھل کر دیتے ہیں تو وہ اور پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو یہ میرے ساتھ روزانہ یہ باتیں ہوتی، اس لیے میں ویلاگ میں آپ کو بتا رہا ہوں، بالخصوص ان لوگوں کو جو نئے ہیں، کیونکہ بہت سارے شاگرد مجھے کہتے ہیں جی ہم نے فلانے کو تعویذ دیا، فلانے کا کام کیا، اس کا کام ہوتا نہیں۔ بھائی پہلی بات ہے کام تو میں نے پچھلے ویلاگ میں کہا تھا کہ آپ کی کوئی کمزوری ہے، دوسری بات یہ ہے کہ شفا من جانب، تیسری بات یہ ہے کہ آپ کے اندر بھی تو کچھ ہوگا گڑبڑ، آپ خود بھی تو پہلے اپنے آپ کو بھرو، پھر وہ کہتے ہیں نا پانی جو دیکھیں نا ایک مٹکے میں ڈالتے ہیں تو مٹکا جب بھرتا ہے تو پھر اندر سے باہر اس کا پانی نکلتا ہے نا۔ اب مٹکے کو خالی مٹکے کو جتنا آپ اس کو کریں اس کے تو اندر سے آواز ہی آئے گی، تو جب بھرا ہوا ہوگا تو آپ اس کو تھوڑا سا ہلائیں گے تو وہ چھلک چھلک کے باہر آنا شروع ہو جائے۔ تو پہلے اپنے آپ کو بھریں اور اس کے بعد کریں۔ تو میں ٹینشن، بلڈ پریشر، نیند نہیں آتی، اعصاب درد کرتے ہیں، اچھا یہ عاملین کے ساتھ بھی ہوتا ہے، بعض عاملین بیٹھ کے مسلسل علاج کر کر کے تو ان کے بھی اعصاب کمزور ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے اوپر بھی بوجھ آنا شروع ہو جاتا ہے، نیند کی کمی کی وجہ سے بوجھ آنا شروع ہو جاتا ہے۔ جس بندے کو بلڈ پریشر ہو، چاہے مرد ہے عورت ہے، جوان آدمی اس کو بلڈ پریشر ہوتا ہو، وہ یہ چیز استعمال کرے، اور میں یہ ذاتی طور پہ بھی استعمال کرتا ہوں اور بہت استعمال کرتا ہوں۔ اللہ کا شکر ہے میں نے جب سے یہ چیز ملی اور اس وقت سے کر رہا ہوں، اور میں بے شمار مریضوں کو، میرے ڈیلی کے مریض جو آ رہے ہیں ہر بندے کو بتاتا ہوں یہ استعمال کرو۔ اس کا فائدہ کیا ہے؟ بندہ سکون سے سوتا ہے، بندے کی جو دردیں ہوتی ہیں چھوٹی موٹی ہوں وہ ساری ختم ہو جاتی۔ دوسری بات یہ ہے کہ بندے کے جسم کے اندر اور مزاج کے اندر اعتدال آ جاتے، یعنی تلخی ختم ہو جاتی ہے۔ جس آدمی کو غصہ آتا ہے نا اس کو بتا دو، اس کی تلخی ختم ہو جائے گی۔
جذباتی آدمی کو، اس کو بتائیں یہ ختم ہو جائے گا اس نسخے کا۔ اب وہ میں بات بتا دیتا ہوں یہ چیز کیا ہے۔ آپ نے تخم ملنگا لینا ہے۔ کیا لینا ہے؟ تخم ملنگا۔ یہ اتنی لاجواب چیز ہے، اتنی اللہ تعالیٰ نے کو اس کے اندر عجیب و غریب تاثیر رکھی ہے۔ میں نے تو عجیب، یعنی یہ جو عورتوں کو رسولی ہو جاتی ہے یہاں چس پہ، ٹھیک ہے، یہ پستان کے دائیں بائیں طرف، اس کو یہ اگر یہ بگڑ جائے تو یہ کینسر کی بھی ہو جاتی ہے، بعض عورتوں کو یہاں ہوتی ہے۔ یہ رسولی کے اوپر بھی میں نے کچھ لوگوں کو استعمال کروایا، اللہ تعالیٰ نے ان کی رسولی ختم کر دی، حتیٰ کہ بعضوں کو یہاں تک کہ ڈاکٹر نے کہا یہ آپریشن ہم کریں گے، اس کو صاف کریں گے اور ہمیں یہ کینسر کا کوئی شبہ ہو رہا ہے۔ میں نے اس کو عورت سے کہا کہ اس کو کٹ نہ لگوانا، آپ یہ چیز استعمال۔ اس نے 1 ہفتہ استعمال کی، ہفتے کے بعد اس کے میاں نے مجھے کہا جی کہ وہ تو یعنی کم ہونا شروع ہو گیا اور درد بھی ختم ہو گیا۔ میں نے کہا آپ کٹ نہ لگوانا، اب یہ استعمال کرتے رہو۔ وہ کرتے کرتے وہ رسولی بھی ختم ہو گئی اور اللہ تعالیٰ نے اس کو بچا بھی لیا۔ اب کیا ڈاکٹر کے پاس جاتے وہ کٹ لگاتے، اس کو نکالتے۔ اب اگر کینسر نہیں بھی ہے نا تو یہ شبہ ایسا پڑ جاتا ہے انسان کو کینسر کا کہ بس انسان صرف سوچنا شروع کر دے تو وہ بیماری آنا شروع ہو جاتی۔ تو اس لیے یہ ہے، اس کا ہے تخم ملنگا۔ طریقہ کیا ہے تخم ملنگے کا؟ طریقہ استعمال کا یہ ہے کہ آپ نے رات کو سونے سے پہلے، سوتے وقت 1 کپ دودھ لیں۔ دودھ ڈبے کا نہیں ہونا چاہیے، تازہ دودھ ہو، خالص دودھ ہو، گائے کا ہو جائے، بھینس کا ہو جائے، ٹھیک ہے، اس کا بکری کا بھی ہو تب بھی ٹھیک ہے، لیکن ڈبے والا دودھ نہ ہو، یا پاؤڈر جو وہ ملاتے آج کل مل جاتے ہیں پاؤڈر دودھ، وہ پانی میں ملا کے تو لوگ پیتے ہیں، وہ صحیح نہیں، ٹھیک ہے۔ خالص دودھ لے لیں، 1 کپ ہی ہو۔ 1 کپ دودھ کو گرم کریں گے، اس میں 1 چمچ تخم ملنگا ڈالنا ہے، چھوٹے والا چمچ، چائے والا چمچ، چاولوں والا نہیں، چائے والا چمچ، وہ ڈال کے اس کو ہلائیں۔ ہلانے کے بعد آپ اس کو پھولنے نہیں دینا، کیونکہ یہ پانی میں لیکوڈ چیز میں جانے کے بعد یہ پھول جاتا ہے، تو آپ نے اس کو پھولنے نہیں دینا۔ وہ گرم گرم اپنے طبیعت کے مطابق چینی بھی ڈال سکتے ہیں، شکر ڈال سکتے ہیں، شہد ڈال سکتے ہیں، جو بھی آپ کے مزاج میں۔ اور اگر شوگر وغیرہ ہے تو کوئی چیز بھی نہ ڈالیں، نہ شکر ڈالیں، نہ شہد ڈالیں، نہ چینی ڈالیں، صرف تخم ملنگا ڈالیں، اور تخم ملنگا گرم دودھ میں ڈال لیں، اس کو ہلکا سا ہلائیں 1-2 منٹ، اور اس کے بعد چسکیاں جس طرح بندہ چائے پیتا ہے وہ گرم دودھ پینا شروع کرتے۔ پینے کے بعد آپ نے سو جانا ہے۔ میں بڑی بات نہیں کرتا، آپ صرف 7 دن کریں۔ جن لوگوں کے یہ پٹھے کمزور ہیں، ٹینشن کے مریض ہیں، بی پی شوٹ کرتے ہیں، جذباتی پن بے حد ان کے اندر ہے، جسم میں اور مزاج میں اعتدال نہیں، ٹھیک ہے، یا وہ مریض جن کو جنات جادو نے بہت رگڑا دیا، اب علاج کرا کے بھی تھک گئے، وظیفے پڑھ کے بھی تھک گئے، تو وہ وظیفے کے دوران ساتھ یہ چیز استعمال کریں۔ کیا ہوتا ہے بعض دفعہ وظیفے سے بھی خشکی چڑھ جاتی، بعض دفعہ جادو جنات تو ختم ہو جاتے ہیں، لیکن انسان کے جسم کے اندر ہی ایسے خلیے چھوڑ دیتے ہیں، اب اس کو میڈیسن کی ضرورت ہے، اس کو طاقت کی چیزیں ضرورت ہیں، اس کے اندر اس کو اسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے، تو جس کی وجہ سے وہ اس کو فائدہ نہیں محسوس ہو رہا، تو وہ کبھی ایک عامل کے پاس، کبھی ایک پیر صاحب کے پاس، کبھی دوسری جگہ، وہ بیچارہ گھومتا ہی رہتا ہے۔ تو میری یہ درخواست ہے کہ آپ کو اگر یہ مسئلہ ہو گیا ہے جادو کا، جنات کا، جہاں آپ وظائف کریں، جہاں آپ معالجین سے علاج کروائیں، وہاں آپ اپنے طور پہ روزانہ 1 چمچ گرم دودھ کے اندر تخم ملنگا ڈال کے ہلا کے آپ اس کو پینا شروع کر دیں۔ 10-12 دن کریں، میں آپ کو بڑی بات نہیں، دعوے سے انشاءاللہ کہتا ہوں، اللہ کے حکم سے کہتا ہوں کہ آپ محسوس کریں گے کہ وظیفے سے بھی زیادہ تیز اور پورا اثر چیز یہ اپنا اثر دکھائے گی۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب شفا رکھی ہے، اور اس کے بعد آپ کا بالکل وجود ہلکا پھلکا ہوگا۔ سارا دن آپ جتنا مرضی کام کریں گے، آپ کو تھکن اس طرح کی محسوس نہیں ہوگی، آپ کے اعصاب، آپ کا وجود، آپ کا سارا نظام حشاش بشاش رہے گا، اور جتنے بھی آپ کے اوپر لوڈ آئے جس طرح کا بھی، تو آپ وہ لوڈ برداشت کرنے والے ہو جائیں گے۔ تو اس لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ اس نسخے کو اپنے گھر میں، اپنے دواخانے میں استعمال کروائیں، انشاءاللہ العزیز 100% فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔